بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم ناظرین، آج ہم آپ کو قرآنی واقعہ سنائیں گے جسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ واقعہ قرآن کی سورہ بقرہ میں موجود ہے۔ سورہ بقرہ کے معنی ہے گائے والی سورت۔ محترم ناظرین، واقعہ کچھ یوں ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک بہت ہی نیک اور صالح بزرگ تھے، اور ان کا ایک بچہ تھا جو نابالغ تھا، اور ان کے پاس ایک بچیا تھی۔ اس بزرگ کا آخری وقت آ گیا۔ اس نے اس بچیا کی گردن پر ایک مہر لگائی، اور اللہ کے نام پر بطور امانت اس نے اس کو جنگل میں چھوڑ دیا اور کہا، یا اللہ، میرا ایک ہی بیٹا ہے، وہ بھی چھوٹا ہے، اس کی حفاظت کرنا اور میرے بچے کو پہنچا دینا۔ اس کے بعد ان بزرگ کی وفات ہو گئی، اور بچیا کچھ عرصے میں بڑی ہو کر درمیانی عمر کی ہو گئی، اور بچہ جوان ہو کر اپنی ماں کا بہت ہی فرما بردار تھا اور انتہائی نیک تھا۔ اس نے اپنی رات کو 3 حصوں میں تقسیم کر رکھا تھا۔ ایک حصے میں سوتا تھا، اور ایک حصے میں عبادت کرتا تھا، اور ایک حصے میں اپنی ماں کی خدمت کرتا تھا، اور روزانہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور ان کو فروخت کر کے 1/3 رقم صدقہ کر دیتا، اور 1/3 اپنی ذات پر خرچ کرتا، اور 1/3 رقم اپنی والدہ کو دے دیتا۔ ایک دن اس کی ماں نے اپنے بیٹے سے کہا، جو امانتیں رب کے پاس رکھوائی جائیں تو اس میں خیانت نہیں ہوتی۔ تمہارے باپ نے جنگل میں ایک بچیا چھوڑی تھی، اور اس بچیا کو اللہ تعالیٰ کی امانت میں چھوڑ دیا تھا۔ اب تم اس جنگل میں جا کر یوں دعا مانگو کہ اے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے خدا، تو میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت مجھے واپس دے دے۔ اور بچیا کی نشانی یہ ہے کہ وہ پیلے رنگ کی ہے، اور اس کی کھال اس طرح چمک رہی ہوگی جیسے سورج کی کرنیں اس میں سے نکل رہی ہوں گی۔ یہ سن کر لڑکا جنگل کی طرف گیا اور دعا مانگی، تو فوراً ہی وہ گائے دوڑتے ہوئے اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، اور وہ گائے کو لے کر گھر آیا تو ماں نے اسے کہا، بیٹا، تم اس گائے کو لے جا کر بازار میں 3 دینار میں فروخت کر دو، لیکن کسی گاہک کو بغیر میرے مشورے کے مت دینا۔ ان دنوں بازار میں گائے کی قیمت 3 دینار تھی۔ بازار میں ایک گاہک آیا، اس نے 3 دینار میں گائے خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ لڑکے نے کہا، میں اپنی والدہ سے پوچھ کر فروخت کروں گا۔ گھر جا کر ماں سے پوچھا تو ماں نے کہا، دے دے۔ واپس آیا تو اس نے کہا کہ میں 6 دینار دیتا ہوں، پر میری شرط ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ لڑکے نے کہا، تو 12 بھی دے، فروخت جب ہی کروں گا جب ماں سے اجازت ملے گی۔ لڑکا جب واپس اپنی ماں کے پاس آیا تو کہنے لگا کہ ماں، سمجھ نہیں آتی، 3 دینار کی گائے ہیں، بندہ 12 میں خریدنے کو تیار ہے، لیکن شرط لگاتا ہے کہ ماں سے نہیں پوچھنا۔ تو ماں نے کہا، پہلے اس سے جا کر پوچھ کہ وہ ہے کون، یہ کوئی روحانی معاملہ ہے، کوئی غیبی مدد ہے، پوچھ۔ جب لڑکے نے اس سے جا کر پوچھا تو وہ کہنے لگا، میں فرشتہ ہوں اللہ کا۔ تو اس لڑکے نے اس فرشتے سے مشورہ کیا کہ اس گائے کو ہم ابھی فروخت کریں یا نہ کریں؟ تو اس نے کہا کہ ابھی تم اس گائے کو فروخت نہ کرو، آئندہ اس گائے کو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لوگ خریدیں گے۔ تو لڑکے نے کہا کہ کتنے میں فروخت کرنی ہے؟ اس نے کہا کہ ان سے کہنا کہ گائے کے اندر سے گوشت نکال دیں، اور جتنا گوشت ہے اتنے پیسے اس میں بھر دیں، اور وہ لوگ اتنی قیمت دے کر خریدیں گے۔ چنانچہ
کچھ ہی دنوں کے بعد بنی اسرائیل کے ایک بہت ہی مالدار شخص کو، جس کا نام عامل تھا، اس کے چچا کے دونوں بیٹوں نے اس کو قتل کر دیا اور اس کی لاش کو ایک ویرانے میں ڈال دیا۔ صبح کو قاتل کی تلاش شروع ہو گئی، مگر جب کوئی سراغ نہ ملا تو کچھ لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور قاتل کا پتہ پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ تم لوگ ایک گائے ذبح کرو اور اس کا ایک حصہ مقتول کو مارو تو وہ زندہ ہو کر خود ہی اپنے قاتل کا نام بتا دے گا۔ یہ سن کر بنی اسرائیل نے گائے کے رنگ اور اس کی عمر وغیرہ کے بارے میں بحث شروع کر دی، اور بالآخر جب وہ اچھی طرح سمجھ گئے کہ فلاں قسم کی گائے چاہیے تو انہوں نے ایسی گائے کی تلاش شروع کر دی، یہاں تک کہ وہ لوگ جب اس لڑکے کی گائے کے پاس پہنچے تو ہو بہو یہ ایسی ہی گائے تھی جو ان لوگوں کو ضرورت تھی۔ چنانچہ ان لوگوں نے اس کی چمڑی میں سونا بھر کر اس کی قیمت دے کر خریدا اور اس کو ذبح کر کے اس کے گوشت کا ایک حصہ مقتول کی لاش کو مارا تو وہ زندہ ہو کر بول اٹھا کہ میرے قاتل میرے چچا کے دونوں لڑکے ہیں، جنہوں نے میرے مال کی لالچ میں مجھ کو قتل کر دیا ہے۔ یہ بتا کر وہ پھر سے مر گیا۔ چنانچہ دونوں قاتلوں کو قصاص میں قتل کر دیا گیا، اور وہ نیک لڑکا کثیر دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اور اس پورے واقعے کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کچھ اس طرح بیان کیا ہے۔ ترجمہ: اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا کہ خدا تمہیں حکم دیتا ہے کہ ایک گائے ذبح کرو، بولے کہ آپ ہمیں مسخرہ بناتے ہیں۔ فرمایا خدا کی پناہ کہ میں جاہلوں سے ہوں۔ بولے کہ اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمیں بتا دے کہ گائے کیسی۔ کہا وہ فرماتا ہے ایک گائے ہے، نہ بوڑھی اور اوسر، بلکہ ان دونوں کے بیچ میں۔ تو کرو جس کا تمہیں حکم ہوتا ہے۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے ہمیں بتا دے اس کا رنگ کیا ہے۔ کہا وہ فرماتا ہے وہ ایک پیلی گائے ہے جس کی رنگت دیکھنے والوں کو خوشی دیتی۔ بولے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ ہمارے لیے صاف بیان کرے وہ گائے کیسی ہے۔ بے شک گائیوں میں ہم کو شبہ پڑ گیا، اور اللہ چاہے تو ہم راہ پا جائیں گے۔ کہا وہ فرماتا ہے کہ ایک گائے ہے جس سے خدمت نہیں لی جاتی کہ زمین جوتے اور نہ کھیتی کو پانی دے، بے عیب ہے جس میں کوئی داغ نہیں۔ بولے اب آپ ٹھیک بات لائے تو اسے ذبح کیا، اور ذبح کرتے معلوم نہ ہوتے تھے، اور جب تم نے ایک خون کیا تو ایک دوسرے پر اس کی تہمت ڈالنے لگے، اور اللہ کو ظاہر کرنا تھا جو تم چھپاتے تھے۔ تو ہم نے فرمایا اس مقتول کو اس گائے کا ایک ٹکڑا مارو، اللہ یوں ہی مردے جلائے گا اور تمہیں اپنی نشانیاں دکھاتا ہے کہ کہیں تمہیں عقل ہو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو دین کی سمجھ کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ امید کرتے ہیں کہ آج کی معلوماتی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجیے، اور اسی طرح کی معلوماتی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ شکریہ۔